امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرنا کی صورت یہ ہو کہ مونڈھا مونڈھے سے ملے اور ٹخنا ٹخنے سے ملے، اور اسی کو آگے آنے والے حدیث سے ثابت کیا۔ اب اس کی غرض کیا ہے؟ غرض اس کی ہے کہ بھائی یعنی تم محاذات اور قرب سے کنایا ہے، یہ لفظ کہ ٹخنا ٹخنے سے ملے اور یہ جناب کہ مونڈھا مونڈھے سے ملے، اس کی ظاہری معنی مراد نہیں، ممکن بھی نہیں۔ لہٰذا ان دونوں لفظوں کا مقصد قرب اور محاذات ہے کہ جماعت میں دو بندے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ساتھ میں یہ ہے کہ لیول میں ہو جائیں۔ باقی بھلی اپنی اطمینان سے طبعی طریقے سے جیسے کہ انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اسی طبعی طریقے پر کھڑا ہو جائے، کوئی مزید تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ حد الوسع یہ ہو کہ درمیان میں فرجہ نہ ہو، درمیان میں خلل نہ ہو، قرب ہو، برابری ہو، سب سیدھی ہو۔ بالکل اتنے بڑے شدید الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ اگر تیر کو بھی سیدھا کرنا پڑے تو وہ آپ کی صف کو دیکھ کر کے پھر اس کو چیک کیا جائے کہ دیکھیں یہ تیر سیدھا ہے کہ نہیں۔ صف اتنی سیدھی ہو کہ یہ کسوٹی بن جائے تیر کے سیدھے کرنے کی، کہ تیر کو اس پہ رکھیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تیر سیدھا ہے یا نہیں۔ تو معنی یہ مقصد ہے۔ باقی غیر مجلدین لا مذہب اور یہ جو ہیں غیر مقلدین، ان نے ان حدیث کا مفہوم لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ٹخنا ٹخنے سے ملاؤ، مونڈھا مونڈھے سے ملاؤ، پھر یہ ہے کہ ٹانگوں کو یوں کر دیتے ہیں ادھر کے بھی پاؤں پاؤں سے ملے۔ یہ صورتحال حیت ایسی بن جاتی ہے جیسے نا بواسیر کی بیماری ان کو ہو یا کو ناسور مقد میں ہو تو ٹانگوں کو یوں کر دیتے ہیں۔ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ الزاق کا لفظ حدیث میں آیا، یلزق کعبہ بکعب، الزاق یا الصاق۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے نحو میں کہ با الصاق کے لیے بھی آتی ہے، پھر مثال دیتے ہیں مررت بزید، یعنی مررت فی مکان ملسکن بزید، کہ میرا گزرا ایسے مکان سے ہوا کہ وہ مکان ملتا تھا زید کو۔ تو جب مررت بزید با الصاق کی ہے تو کوئی آدمی وہاں اس کو بالکل یوں چپک کے گزرتا ہے کیا؟ معنی اس کے قریب گزرتا ہے نا۔ تو جیسے لفظ عربی زبان میں با الصاق کے لیے مراد قرب ہے، تو یہاں الزاق وہی با الصاق کی، با جو الصاق کی ہے یا الزاق کی ہے اس کی معنی جب قرب ہے تو یہاں بھی قرب مراد ہے، محاذات مراد ہے۔ ورنہ پھر مسند احمد کی روایت میں یہ بھی آیا کہ بھئی مونڈھا مونڈھے سے ملاؤ، اور یہ ہے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملاؤ، اور جو ہے ٹخنا ٹخنے سے ملاؤ۔ اب بات یہ کہ اگر آپ مونڈھے ملائیں گے تو پکی بات ہے گھٹنے نہیں ملیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگر گھٹنے اور ٹخنوں ملائیں گے تو مونڈھے جو ہیں وہ پھر نہیں ملیں گے۔ تو یہ اس قسم کا تکلف نہ شریعت میں ہے نہ شارع کا یہ غرض ہے۔ تو یہ خامخواہ کی وہ ایک اپنی منمانی اور تفسیر بالرائے اور امت مسلمہ کی سمجھی ہوئی جو توجیہ ہے اور امت کے جو تعامل ہے اس کے خلاف بات ہے جس کا ان کے لیے کوئی بھی جواز نہیں۔ اور یہ مقصد ہے کہ برابر ہونا مقصد ہے۔ باقی اگر ٹخنے ملائیں گے، ٹخنے یوں کریں گے تو مونڈھے دور ہو جائیں گے، مونڈھے ملائیں گے تو ٹخنے دور ہو جائیں گے۔ پھر بات یہ کہ بھلا تکلیف والا یطاق تو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے قد کا لمبا ہے، ایک مجھ جیسا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بھائی اس کا مونڈھا اس کے مونڈھے سے، اس مولوی صاحب کے مونڈھے سے میرا مونڈھا کیسے ملے گا؟ تو پھر یہ تکلیف والا یطاق نہیں۔ یہ حال پاؤں کا، کسی کا پاؤں چھوٹا کسی کا پاؤں بڑا، تو پھر وہ ٹخنا ٹخنے سے کیسے ملے گا؟ تو شریعت کا غرض یہ نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ بھی قرب ہو، درمیان میں فرجہ نہ ہو، خلل نہ ہو، برابری ہو۔ باقی آپ اپنے حیت سے آرام اطمینان سے، جیسے اندل قیام کی حالت جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ اس کا ہمارے فقہ نے یہ لکھا ہے کہ آدمی ایسے کھڑا ہو جائے کہ دو پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا فاصلہ ہو، بس یہ کافی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور درمیان میں اگر فرجہ ہوگا شیطان کھڑا ہو جائے گا، شیطان کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد دلوائے گا۔ اس لیے سختی سے حکم آیا کہ تراسو اقیموا صفوفکم وتراسو،
یعنی مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ جیسے مقصد ان کا غیر مجلدین نے سمجھا ہے، تو اس طرح یہ حدیث کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ امام بخاری کا بھی یہ غرض نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مونڈا مونڈے سے بھلی ملاؤ، قدم قدم سے صف میں یعنی برابر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آگے نعمان بن بشیر کا قول بھی نقل کیا، رأیت رجلا منا یلزق کعبہ بکعب صاحبی، کہ وہ اپنا ٹخنا ٹخنے سے ملاتا تھا۔ نعمان بن بشیر فرماتے کہ ہم بندے کو اپنے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے دیکھتے تھے کہ وہ بندے کا ٹخنا ٹخنے سے کیا الزاق ہوتا تھا۔ تو الزاق کا مطلب میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا۔